الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو نزدیک بہت دور بیٹھے ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قال مخلصا لا إله إلا الله دخل الجنة قيل وما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجزه عن محارم الله رواه الطبراني او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے۔ یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، اور یہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ذمہ داری کیا ہے دنیا میں؟ کہ دنیا میں ذمہ داری سب سے پہلے اللہ کے حکموں کی ذمہ داری ہے، کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ کے حکموں کی ذمہ داری پوری کریں۔ جس طرح گھر کا جو انسان ہوتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے، گھر کا بڑا انسان اپنے گھر کی ذمہ داری کو پوری کرتا ہے، بچوں کی خدمت کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، گھر والوں کی ذمہ داری، اس کو آدمی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ یہ سب مجھے کرنا ہے اور مجھے ہی کرنا ہے، چاہے سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، چاہے مجھے تھکن لگی ہو، ایکٹیو ہو یا نہ ہو، کسی بھی حال میں مجھے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ آدمی نے اس کو اپنے دل پر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی ذمہ داری یہ سب سے بڑا کام ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم دنیا میں اللہ کے حکموں کی ذمہ داری پوری کریں۔ اللہ کے حکموں کی ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ کی مدد ہے، اس لیے کہ بدن کے آدمی کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان بدن سے نکلنے والے اعمال اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ ایمان پر دار و مدار اعمال کا، اور ایمان بولتے ہیں یقین اور تقوی۔ یہ دنیا میں سارے کے سارے حالات نا، حالات دنیاوی حالات ہے، ہمارے گھروں میں حالات ہے، ہماری زندگی میں حالات ہے، کہ حالات کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ یقین صحیح نہیں ہے۔ حالات صحیح نہ ہونے کی وجہ عمل صحیح نہیں ہے، اور عمل کے صحیح نہ ہونے کی وجہ کہ یقین صحیح نہیں ہے۔ اور یقین صحیح کیوں نہیں؟ کہ یقین کے بنانے کی محنت نہیں ہے۔ یقین کے بنانے کی محنت نہیں ہوگی تو آدمی پر حالات بہت برسیں گے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ بندہ جو بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی کا بدلہ ہے، اور بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام بہت ہے۔ اللہ فرماتے من عمل صالحا فلنفسہ، کہ دنیا میں جو بھی نیک عمل کرے گا تو نیک عمل کا بدلہ اسی کو ہوگا، اسی کا فائدہ اسی کو ہوگا، نیک عمل کا بدلہ دنیا میں، آخرت میں تو ہونے ہی والا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو انسان اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اس کا انجام اسی کو بھگتنا ہے، دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور اخروی زندگی میں تو طے ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ تو عمل کا جو تعلق ہے وہ ایمان سے ہے۔ ایک انسان درخت ہے، گھر کے آگے ہے یا کھیت میں ہے، اور درخت کے پتے سوکھ جاوے، اور درخت کے پتوں پر کوئی انسان پانی نہیں ڈالتا اور کھاد نہیں ڈالتا، بلکہ جڑ میں ڈالتا ہے۔ جڑ میں ڈالتا ہے، جب جڑ میں پانی پہنچے گا سارے کے سارے پتے تر و تازہ ہو جائیں گے، درخت تر و تازہ ہو جائے گا، درخت پر پھول آئیں گے، درخت پر پھل آئیں گے، اور انسان کی زندگی کا سامان اچھا ہو جائے گا۔ حالات آنے کی بنیاد پر ضروری ہے کہ ہم یقین کے بنانے کی محنت کریں۔ یہ فاؤنڈیشن ایمان ہے، ایمان کے بنانے کی محنت کریں۔ ہماری زبان پر صرف ایمان ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں کس کو؟ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین۔ ایمان نام ہے یقین اور تقوی کا، دو واجر ہے، یقین کا واجر اور تقوی کا واجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، ہمارے دل میں ایک بات بیٹھ جاوے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ہماری زبان کا اقرار، لیکن ہماری زبان کی باتیں ہمارا دل ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہمارا دل قبول نہیں کرتا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ
تو زبان سے یوں بول کہ اللہ سے ہوتا ہے، زبان سے ایک مرتبہ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اور تو دل سے 100 مرتبہ کہ اللہ سے ہوتا ہے، تو تیری زبان کا بول اگر تیرا دل ایکسیپٹ نہیں کرتا تو منافق ہے۔ کہ تیرا دل بولتا ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس سے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمانی کلمہ ہے۔ جب یہ کلمہ انسان کی دل کے اندر پیوست ہو جاتا ہے اور دل میں چلا جاتا ہے تو ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قیمتی بن جاتا ہے، کہ دل میں اللہ کا یقین بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دلوں پر محنت کروائی۔ اللہ کے نبی کی محنت کا میدان اور نبیوں کی محنت کا میدان صحابہ کرام کے اجسام نہیں ہوتے تھے، مخلوق کے جسم نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کی محنت کا میدان صحابہ کا دل تھا، اور انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسانوں کا دل تھا۔ دلوں پر محنت فرمائی کہ جب دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں، اور دل میں اللہ کے یقین کو اتارنا، دل میں اللہ کی محبت کو اتارنا، دل میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کو اتارنا، کہ دل میں اللہ کی محبت ہو، دل میں اللہ کا تعلق ہو، لا الہ الا اللہ یہ دل میں اتارنا ہے، محمد رسول اللہ یہ دل میں اتارنا ہے۔ جب یہ کلمہ جب دل کے اندر اتر جاتا ہے تو یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے عمل کا۔ ایک انسان کو بھوک لگی ہو، بھوک تو بھوک کیا تقاضا کرے گا؟ کھانے کا تقاضا کرے گا۔ یہ بھوک جب زیادہ لگتی ہے، اندر سے آنتیں کٹتی ہیں، تو سوکھی روٹی ہو تو بھی اچھی لگتی ہے، ٹھنڈا کھانا ہو تو بھی اچھا لگتا ہے، کہ بھوک کھانے کا تقاضا کرتا ہے۔ جب اندر کا یقین اور اندر کا ایمان جب مضبوط بن جاتا ہے تو ہمارا ایمان عمل کا تقاضا کرے گا۔ رات کو بستر پر سوئیں گے تو بستر پر انسان تڑپے گا۔ اب آخری رات کا پہر کا وقت ہے، اللہ کے نیک بندے مصلوں پر بیٹھ چکے ہیں، میرا ایمان مجھے رات کی تنہائی میں اٹھائے گا، رات کے اندھیروں میں اٹھائے گا، فجر کی نماز میں اٹھائے گا۔ کتنا ہی میرا بڑا بزنس کیوں نہ ہو، کتنا ہی میرا بڑا کاروبار کیوں نہ ہو، میرے دکان کیا کہ گاہکوں کی بھیڑ کیوں نہ ہو، اندر کا ایمان اب بتائے گا نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تیرے کان میں اذان کی آواز پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اب تیرا مالز بڑا نہیں ہے، تیرا شاپنگ سینٹر بڑا نہیں ہے، تیرا کاروبار بڑا نہیں ہے، تیرے گاہک بڑے نہیں ہیں، اب تو بڑے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، اب اللہ پاک نے تجھے بلایا ہے، اب تو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ اندر کا یقین ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے، مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ دنیا میں داخل ہونے کے بعد بڑے بڑے کاروبار کھول دیے، بڑے بڑے بزنس کھول دیے، آدمی کھولے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ تجارت کے بہت سارے فضائل ہیں، تجارت کے بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کے مسائل بھی بتائے، تجارت کے فضائل بھی بتائے۔ بڑے بڑے ٹاپ کے بڑے بڑے صحابہ تاجر ہیں۔ حیات الصحابہ میں حضرت نے ہزاروں صحابہ کی تعداد بتائی ہے۔ صحابہ کرام غریب نہیں تھے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے زمانے میں غریب تھے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں صحابہ کرام کے گھروں میں کھانے کے فاقے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کرام اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اور قربانی دیتے دیتے اللہ نے صحابہ کرام پر مال و دولت کے انبار دیے تھے۔ جس طرح ہمارے گھروں پر آج بھی ہمارے گھروں میں گیہوں کے موسم میں گیہوں نہیں ہوتے، بلکہ گیہوں خریدنے پڑتے ہیں، باجرہ خریدنا پڑتا ہے، مکئی خریدنی پڑتی ہے۔ صحابہ کے گھروں میں سونا و چاندی کے ڈھیر ہوتے تھے، لیکن ان کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ اللہ نے مال و دولت کے انبار صحابہ کرام کو لگائے تھے، لیکن ذرہ برابر ان کا دل دنیا کی طرف مائل نہیں تھا۔ اندر کا یقین بن چکا تھا، اتنی ساری دنیا کے ہونے کے باوجود بھی ان کا دل دنیا کی طرف مائل نہیں تھا۔ حضرت مقداد کا واقعہ مشہور ہے، مقداد بن اسود اللہ کے نبی کے شہسوار کہ وہ پیشاب کرنے گئے تھے نا، تو ریٹ نے وہ چوہے نے جو اندر سے نکالی تھی اشرفیہ، سونے کا سکہ نکالا، وہ لیتے رہے، دوسرا نکالا، تیسرا نکالا، چوتھا نکالا، 17 دینار اس نے، دینار بولتے سونے کے سکے کو حضرت مقداد کے سامنے پیش کیے، اور بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ آخر میں وہ تھیلی بھی لایا کہ اب میرے بل میں کچھ نہیں ہے، میرا بل خالی ہو چکا ہے۔ وہ صحابی اپنے قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد وہ سارے دیناروں کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح چوہا نے مجھے میرے سامنے دیناروں کو جمع کرتے رہا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ نے تم کو غیب کی روزی کا انتظام کیا ہے۔ ان کی باندی ابو زبعہ فرماتی ہیں، پھر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہ تمہیں ان دیناروں میں برکت عطا فرماوے۔ اتنی برکت ہوئی کہ حضرت مقداد کی باندی ابو زبعہ فرماتی ہے کہ حضرت مقداد کے گھر میں سونے و چاندی کے ڈھیر ہوتے تھے، لیکن ان کو کبھی گھر میں دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔
وہ 17 دینار جو اللہ نے بغیر محنت کے دیے، اور یہ قرآن کریم اللہ کا وعدہ ہے ایمان و تقوی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جن کی زندگی میں تقوی ہوگا. تقوی اس زبان کا نام نہیں ہے. التقوی ہاہونا اشار الی الصدر. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تقوی کی بات فرمائی تو آپ نے فرمایا، سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی کا تعلق تو یہاں سے ہے. التقوی ہاہونا اشار الی الصدر، کہ تقوی اندر ہوتا ہے، اور متقین ہی کے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، اور ولی متقی ہوتا ہے. ان اولیاءہ الا المتقون انما يتقبل الله من المتقین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ قیامت میں اللہ کے بڑے دوست ہوں گے جن کو نہ ڈر ہوگا نہ غم ہوگا. کہ کون ہوں گے ایسے کہ قیامت کے خطرناک منظر کے اندر بھی، جہنم کے مناظر کو دیکھنے کے بعد بھی نہ ٹینشن ہوگا، نہ ڈپریشن ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ امن ہوگا، کہ صرف زندگی میں دو باتیں ہوگی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان کی زندگی میں ایمان ہوگا اور ان کی زندگی میں تقوی ہوگا. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو دنیاوی زندگی میں بشارت کہ کبھی ان پر فاقہ نہیں آئے گا. جنت کی بشارت دنیا کے اندر اللہ ملے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کبھی بدل نہیں سکتی. تو تقوی بڑی چیز ہے. تو اللہ کے نبی نے آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار کرے گا. تقوی بولتے کہ ہماری خلوتیں پاک ہو جائیں، ہماری خلوتیں پاک ہو جائے، ہماری تنہائیاں پاک ہو جائے، زندگی میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہوئے. صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ تو علماء نے اس کی تقسیم بتائی ہے، لیکن صغیرہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، کبیرہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے. تم چنگاری الماری میں ڈال دو تو پوری الماری جل جائے گی، انگارہ ڈال دو تو بھی پوری الماری جل جائے گی. ہے تو اللہ کی نافرمانی، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. تقوی انسان، تقوی بریک ہے، انسان گناہوں سے بچے گا. کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، نافتول میں کبھی کمی نہیں کرے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. بڑی بربادی ہے نافتول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ویل کا ایک ترجمہ ہے ہلاکت ہو، اور ایک تفسیر علماء نے کہ ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے، جہنم کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس سے جہنم روزانہ 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. یہ ان تاجروں کے لیے ہے جو ناپتول میں کمی کرتے ہیں. جب لینے کی باری آتی ہے نا تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو جھوٹ بول کر سامنے والے کو ٹوپی پہنا کر مال کو کم دیتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بڑی بربادی ہے. ویل، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا نبی نے فرمایا جو انسان کوئی پلاٹ بیچے، یا کوئی انسان کوئی گھر بیچے، یا کوئی اناج بیچے، کوئی غلہ بیچے، اگر اس میں کوئی عیب ہے اور سامنے والے گاہک کو اگر اس نے عیب نہیں بتایا کہ اس چیز میں عیب ہے، مکان تو لے لو لیکن مکان کی اینٹیں کمزور ہے، پلاٹ تو لے لو لیکن برابر کام نہیں ہوا ہے، اناج تو لے لو لیکن اناج 2 سال کے پہلے کا پرانا ہے، اگر عیب کو نہیں بتلایا، حدیث پاک بخاری کی ہے، لم یزل فی مقت اللہ، وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا. لم یزل، اور برابر آسمان کے فرشتے موت تک بلکہ قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت بھیجتے رہیں گے. یہ ساری جو گڑبڑ جو پیدا ہوتے وہ تقوی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس اللہ سے ہم اللہ سے کیا مانگے؟ تقوی مانگے. اس لیے آپ حرم کے خطبے میں جب بھی آپ امام حرم کا خطبہ سنو گے تو پہلا جملہ ہوگا واتقوا اللہ یا عباد اللہ، اتقوا اللہ، یہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. اور جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے یا عباد اللہ اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، انت فی حدود الحرم، تو حرم کے حدود میں ہے. اللہ کا تقوی یہ ضروری ہے. تقوی کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور جنت کس کو ملے گی؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جن کی زندگی میں تقوی ہوگا جنت قریب ہوگی. جنت پہ کون جائے گا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جن کی زندگی میں تقوی ہوگا، جن کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ ان کو جنت پہ پہنچائے گا. اس سے میرے بھائیو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی مانگے. ایمان و تقوی پر روزی کی برکتیں ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے، یہ مسجد والے، یہ گاؤں والے، یہ شہر والے اگر زندگی میں محنت کر کے صرف 2 باتیں پیدا کر لے، ایک ایمان پیدا کر لے اور ایک تقوی پیدا کر لے، تو اللہ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے، برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. وہ انصاری صحابے کا واقعہ نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں کھانے کا فاقہ تھا، بیوی بھی گھر میں فاقے میں تھی، بچے بھی کھانے کے فاقے تھے. وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، ان کی بیوی بڑی عابدہ تھی،
بڑی دیندار عورت تھی کہ ہمارے گھر کے حالات کسی کے سامنے نہ آوے تو اسے باہر جا کر تنور جلایا، گھر میں چکی چلائی۔ چکی اس لیے چلائی تاکہ چکی کی آواز، وہاں تو چھوٹے چھوٹے مکان کھجور کے پتے کے ہوتے تھے، تاکہ پڑوس والوں کو معلوم پڑے کہ چکی گھر میں چل لگی ہے تو گھر میں آٹا بھی ہے۔ تنور کا دھواں جب باہر اٹھے گا تو گھر میں روٹی بھی پک رہی ہے۔ وہ صحابیہ فرماتے اللہ کی قسم گھر میں ایک گیہوں کا دانہ بھی نہ تھا اور ایک آٹے کی چٹکی میرے گھر میں نہیں تھی۔ ظہر کی نماز پڑھ کے ان کے شوہر جب گھر پر آئے، دیکھا دھواں اٹھ رہا ہے، چکی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، سلام کیا، جیسے دروازہ کھولا بیوی نے کارگزاری سنائی کہ پڑوس والوں کو پتہ نہ چلے، اس سے میرے گھر میں سارے کے سارے اسباب کیے ہیں تاکہ پڑوس والوں کو ہمارے گھر کی بھوک کا پتہ نہ چلے۔ لیکن جیسے میاں بیوی دونوں دروازے سے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا پوری کی پوری چکی آٹے سے بھری ہوئی ہے اور تنور میں روٹیاں پک پک کے نکل لگی ہے، روٹیاں پک پک کے نکل لگی ہے۔ صحابی بھی تعجب، صحابیات بھی تعجب، کیا ہو رہا ہے؟ فوراً گھر کے سارے برتن چکی کے آٹوں سے بھر لیے۔ پھر انہوں نے دیکھا چکی کا آٹا کہاں سے آتا ہے۔ جب اللہ روزی دینے پر آوے تو گننے کا نہیں، آئے بس سمجھ میں، یہ ایک ہوتا ہے دور قربانیوں کا، ایک ہوتا ہے دور قربانیوں کا اور ایک ہوتا ہے دور مددوں کا۔ جب قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں مکمل ہو جاتی ہیں پھر مددیں شروع ہوتی ہیں، پھر انسان تصور نہیں کر سکتا کہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہو رہی ہے۔ انسان کی زندگی میں، صحت میں، روزی میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ محبت میں اتنی برکت دیتے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے یوں کر کے چکی کا پٹ اونچا کیا کہ کہاں سے آتی ہے، تو فوراً چکی بند ہو گئی۔ حضور کی خدمت میں جا کر پورا قصہ سنایا۔ حیات الصحابہ میں جلد 40 میں لکھا ہے، حضور نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اگر تو چکی کے اوپر کے پاڑ کو نہ کھولتا تو دو روایتیں ہیں، تیری دنیا سے جانے تک یا میرے دنیا سے جانے تک یہ چکی چلتی رہتی اور چکی کاٹا کبھی بند نہ ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو اللہ نے مدد کی تیرے اندر کے تقوی کی بنیاد پر کی ہے۔ ایمان و تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے غریب بھی تھے، انصاری بھی تھے۔ ان کے گھر میں ایک باندی تھی، ان کی ایک عادت تھی کہ ان کے گھر پر مہمانوں کی بڑی کثرت ہوتی تھی۔ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا تھا، مہمان کو خالی ہاتھ میں، ایک بڑے قسمت والے لوگ ہیں جن کے گھروں پر مہمان آتے ہیں اور مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ عربوں کی صفت ہے، اللہ کے نبی کے خاندان کی صفت تھی کہ کبھی اہل بیت کی زبان پر کبھی لفظ لا نہیں آتا، نہ یہ نہ کبھی اہل بیت کے خاندان میں نہیں دیکھا ہوگا کبھی زبان پر لفظ لا آیا ہو۔ اور صحابہ کی عورتیں پکاتی تھی، آج تو ادھر پکا لو ادھر پکا لو ادھر پکا لو، عورتیں گھر میں آرام سے ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہیں اور باہر سے کھانا پک کے آ رہا ہے۔ جب تک ہماری عورتیں مجاہدوں کی بھٹی میں نہیں بیسے گی تب تک ان کے اندر کی قوت نہیں بنے گی، تب تک ان کا اندر کا ایمان نہیں بنے گا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس خادم آیا تھا، خادم اور باندی آئی تھی اور فاطمہ آئی تھی، فاطمہ اور علی دونوں مشورہ کیا۔ علی نے کہا کنویں سے پانی نکالتے نکالتے میرے سینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ فاطمہ نے فرمایا مشق اٹھاتے اٹھاتے میرے کمر میں تکلیف ہو گئی ہے اور نشانات پڑ گئے ہیں۔ حضور کے پاس باندی آئی ہے، حضور کے پاس خادم آئے ہیں، چلو میاں بیوی دونوں چلتے ہیں اور خادم مانگتے ہیں۔ اور میرے نبی کو اپنی بیٹی سے کیا محبت کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا، نبی یوں کہے فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بہت بڑی بات ہو گئی، اتنی بڑی محبت فاطمہ سے، جیسے گھر میں انٹر ہوتی حضور کھڑے ہو جاتے، اپنے بیٹے کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور یوں ہاتھ پکڑ کے گھر میں لا کر چیئر پر یا چارپائی پر یا جو اونچی جگہ ہوتی اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور آپ خود نیچے تشریف فرما ہوتے۔ یہ اپنی بیٹی کا اکرام حضور نے فرمایا ہے۔ جب یہ دونوں میاں بھی حضور کے پاس یا رسول اللہ حالات ہمارے گھر کے ایسے ہیں، گھر میں کھانے کا فاقہ بھی ہے، علی کو سینے میں ہاڑ کی تکلیف ہے، اندر اٹھاتے اٹھاتے ان کے سینے میں ہردے میں تکلیف ہو رہی ہے، روایت ہے۔ اور فاطمہ فرماتی کہ میرے بدن میں نشانہ، 24 سال کی لڑکی اتنی چھوٹی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی۔ حضور کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد زندگی میں کبھی بوٹی اور گوشت کا ٹکڑا کھانے کو آرام سے نہیں ملا، بھوک کی زندگی گزار کے دنیا سے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ چلی گئی۔ اس وقت آپ نے کیا فرمایا، علی فاطمہ سن، اصحاب صفہ آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے ابھی حرم میں گئے ہوں گے یا پہلے بھی گئے ہوں گے اور وہاں جا کر ریاض الجنہ کی زیارت کی ہوگی، اندر انٹر ہونے کے بعد جو اونچی جگہ ہوتی ہے وہ چبوترا ہے، اصحاب صفہ 350 صحابہ کرام جن کا کوئی مطبخ مسجد نبوی میں نہیں تھا، کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں تھا، وہ حضور کے ہاں بیٹھتے تھے، کھانا ملتا تو ٹھیک تھا کھاتے ورنہ روزہ رکھتے تھے۔ فرمایا اصحاب صفہ کی بھوک مجھے دیکھی نہیں جاتی، حضور نے فرمایا اصحاب صفہ کی بھوک مجھے دیکھی نہیں جاتی، کہاں مسجدوں میں تڑپ رہے ہیں اور مارے بھوک کے لاشیں ان کی بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔ میری بیٹی فاطمہ یہ غلام میرے پاس آئے ہیں، ان غلاموں کو بیچوں گا، ان غلاموں کو بیچنے کے بعد جو قیمت آئے گی میں قیمت اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا۔ بیٹی تیرے گھر میں غلام باندھی تیرے گھر میں نہیں آ سکتے۔
نہیں آ سکتی. آپ نے اپنے گھر والوں کو مشکل میں ڈالا اور امت کو آپ نے وسعت میں ڈالا. یہ آپ کی زندگی ہے کام کرنے کی کہ قربانی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے سہولتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو قربانی پر ڈالا. ایمان و تقوی یہ بہت بڑی چیز ہے. ابو باہلی کی عادت تھی کہ جو بھی آتا سائل اس کو صدقہ کرتے تھے. ایک بار گھر میں 3 درہم پڑے تھے, ایک سائل آیا دے دیا, دوسرا آیا دوسرا دے دیا, تیسرا آیا تیسرا دے دیا. باندھی غصے ہوئی, ان کی عادت ہے گھر میں دیکھتے نہیں, روزے کی حالت میں ہے, گھر میں شام کو کھانا کیسے پکے گا. 3 دینار تینوں کے 3 دن دے دیے. پھر ان کی باندھی ناراض ہو گئی. وہ آرام میں تھے, ظہر کا وقت ہوا, بیوی نے باندھی نے اٹھایا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. وہ ظہر کی نماز پڑھنے چلے گئے. ظہر کی نماز پڑھنے جیسے وہ وہاں باہری گئے تو باندھی نے دیکھا چلو ان کے بستر کو میں ٹھیک کر لوں. تو جیسے بستر کو اونچا کیا تو 300 دینار کھنکھناتے تکیے کے نیچے سے گرنا شروع ہوا. 300 ہے جو صاحب 300 دینار. تو باندھی نے کہا ہو سکتا ہے ان کے پاس 300 دینار تھے, اس سے 3 دینار غریب کو صدقے کیے ہوں گے. وہ مغرب کے پہلے افطاری کے پہلے جب گھر پر آئے تو گھر میں تو چراغ جل رہا ہے, گھر میں کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. ابو ہمارا باہری سمجھ گئے یہ اللہ کی طرز روزی کا انتظام ہوا ہے. جیسے گھر میں داخل ہوئے تو بیوی کو پوچھا یہ سب. بیوی نے باندھی نے غصے کر کہا آپ کیسے آدمی ہیں, اتنے سارے دینار آپ تکیے کے نیچے رکھ کے چلے جاتے ہیں, اچھی جگہ پر رکھتے. فرمایا میں نے کچھ دینار نہیں رکھا ہے, میرے پاس کچھ دینار ہے ہی نہیں. تو فرمایا کہاں ہے کہ یہ دینار تمہارے تکیے کے نیچے بتائے. اور وہ باندھی اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کی برکتوں کو دیکھنے کے بعد اپنا زنار توڑ ڈالا اور اسلام میں داخل ہو گئی. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس باندھی کو دیکھا کہ ہمس کی جامع مسجد میں وہاں کی تمام خواتین کے اجتماع کے اندر وہ عورت لوگوں کو فرائض و سنتیں سکھاتی. ایمان و تقوی میرے بھائی بڑی چیز ہے. مال میں تقوی ہو, ہماری نظر میں تقوی ہو, ہمارے بولنے میں تقوی ہو, ہمارے سننے میں تقوی ہو, بستروں پر موبائل سے ہمارے گندے گناہ نہ ہو. اللہ ہمیں برابر دیکھ رہا ہے. وقال مولانا ابراہیم دیولا دعوت کی عظمت کے کم ہونے کی بنیادی وجہ راتوں کے خلوتوں کے گناہ ہے. جب انسان راتوں کے خلوتوں کے گناہوں کا عادی بن جاتا ہے نا تو آہستہ آہستہ دعوت کی عظمت نکل جاتی ہے, ایمان کمزور بن جاتا ہے. اب ایمان و تقوی بنے گا کیسے؟ زندگی میں ایمان آوے, زندگی میں تقوی آوے. میں نے پہلے فرمایا کہ مقداد بن اسود کو پیسے کہاں سے ملے؟ بولو, بل میں سے ملے نا. اور ہمارے سارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں. مہینہ ہی پورا نہیں ہوتا گیس کا بل, مہینہ ہی پورا نہیں ہوتا انشورنس کا بل, مہینہ پورا نہیں ہوتا رکشہ والوں کا بل, اسکول کا بل. صحابہ کو پیسے بلوں سے ملتے تھے اور ہمارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں. فرق کتنا ہے؟ ایمان اور تقوی کی کمی ہے. اس سے میرے بھائی اپنی زندگی میں ایمان اور تقوی لانے کی کوشش کرے. اور ایمان اور تقوی جو زندگی میں آئے گا وہ دعوت سے آئے گا. ایمان دعوت سے بنے گا اور مجاہدے سے پکے گا. اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایمان پھیلے گا. بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے ایمان بچے گا. اور ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے, اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے, اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا. سب سے بڑی جو چیز ہے فاؤنڈیشن بنیادی چیز وہ اندر کا ایمان ہے. اور ایمان نام یقین و تقوی کا. جتنا یقین مضبوط ہوگا نا اتنا تقوی مضبوط ہوگا. اللہ کی ذات پر یقین جتنا بڑھے گا نا اللہ کا ڈر دل میں اتنا ہی بڑھے گا. اسے میرے بھائیو یقین کے بنانے کی محنت کرے. یقین گھروں پر بیٹھ کر نہیں بنتا, کیونکہ گھروں پر دنیا کے مذاکرے ہیں. آج اتنا ہوا, آج اتنا ہوا, آج اتنا ہوا, آج اتنا ہوا. مادیت کے مذاکروں سے ایمان کمزور ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں نکل جب انسان لوگوں کی ملاقاتوں میں نکلتا ہے ایمان بولتا ہے, اللہ کی بڑائی بولتا ہے, اللہ کی طاقت کو بولتا ہے. کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. جب زبان سے اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت نکلے گی انشاءاللہ. آپ قرآن کریم کو پڑھو ماشاءاللہ, اللہ نے جگہ جگہ پر جو اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. لسانے میں ہمت کرے ماشاءاللہ, ارادہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کریں. اشارہ نہ کروا رہا ہوں, تمہیں خبر ہے شبہ کے لیے بات کروانا ہے. بس ایمان و یقین ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا ایمان بنا دے. ایمان بن جائے گا نا تو عمل بنے گا. اور عمل میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے بولو؟ نماز ہے. ہماری زندگی میں نماز ٹھیک ہوگی, ہماری نماز نہ جاوے. فضل صدقات بھی روایت ہے نا, جب نماز کا وقت ہوتا تو ملک الموت آ کر سب کی نگرانی کرتے ہیں. کون کو نماز میں حاضر ہوا ہے؟ وہی ملک الموت جب نماز کا پابند ہوتا ہے نا تو موت کے وقت کلمے کی تلقین کرتا ہے. ہمارے گھر کے بچے نمازی ہو,
اور فجر میرے بھائیو جلدی اٹھ جاؤ، مسجد میں نماز پڑھنے آؤ۔ جب تم گھر سے نکلو تمہاری گھر کے لائٹیں آن ہو جاوے، جب تم گھر پر واپس پہنچو تمہاری بیوی سورہ یاسین پڑھتی ہو، تمہارے بچے قرآن پڑھتے ہو، تمہارے گھر میں ماحول دینی لگ رہا ہو۔ وہ زندگیاں صحابہ کرام کی زندگیاں تھی کہ گھروں میں فجر کے بعد ایمان کی باتیں ہوتی تھی، اللہ کے قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں گھروں سے نکلتی تھی۔ اس سے میرے بھائیو فجر کے بعد سونے کا ماحول نہ بناوے، اشراق کے بعد تھوڑا آرام ضرور کرے، لیکن اشراق کے پہلے ہمارے گھروں کے اندر قرآن کے پڑھنے کا ماحول ہو، سورہ یاسین کے پڑھنے کا ماحول ہو، ہمارے بچے نمازی بنے۔ 7 سال کی عمر میں نماز کے پڑھنے کی ترغیب کا کہا ہے، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر حضور نے مارنے کا کہا ہے اولاد کو، کہ نماز کے نہ پڑھنے پر مارو۔ نماز 10 سال میں چونکہ بالغ ہونے کے بعد آج تو باپ اپنے بیٹے کی محبت میں زیادہ نہیں بول سکتا، بیٹا نماز ایک بار کہے گا، لیکن بیٹا چونکہ کما کے لاتا ہے روزانہ پیسے، تو باپ کی طاقت نہیں ہوتی کہ بیٹے کو نماز کا کہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نبی جی اپنے گھر والوں کو حکم کرو نماز کی پابندی کا، خود بھی نماز پر جمو۔ ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، روزی تو ہم خود دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ نماز اور روزی کا کوئی تعلق نہیں ہے، فرمایا کہ انسان روزی کی بنیاد پر ہی نماز آگے پیچھے کرتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا لیکن دکان کا سٹر بند نہیں ہوتا۔ اب زندگی میں نماز کیسے پڑھنی؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھے اور نماز کے لائن کا دین سیکھے، نماز کے ارکان کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، اندر کی چیزیں کون سی ہیں، نماز کے باہر کی چیزیں کون سی ہیں۔ اور فرمایا نماز پڑھنی ہے صفت احسان پر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نماز میں اللہ کا دھیان ضروری ہے، بلکہ اللہ کا دھیان تو کاروبار میں ضروری ہے۔ جب تک اللہ کا دھیان کاروبار میں نہیں ہوگا، آدمی مسجد میں تو مسلمان ہوگا لیکن کاروبار میں انسان مسلمان نہیں بنے گا، لوگوں کو پھنسائے گا۔ 5 وقت کا نماز کا پابند کاروبار میں صحیح نہیں ہے، معاملات میں صحیح نہیں ہے، اس اللہ کا دھیان ضروری ہے۔ زبان پر جو اللہ کے ذکر کی کلمات ہیں نا، یہ تو اللہ کی یاد دہانی کے لیے ہے، لیکن دل میں اللہ کی یاد، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے۔ یہ اللہ کے حقوق ہے، اللہ کے حق، بندوں کے حق، بندوں کے حقوق کے لیے اکرام مسلم ہوتا ہے ہر مسلمان سے محبت۔ کل ایک عجیب میں نے ملفوظ پڑھا مولانا حسین خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ دعوت کے کام کرتے کرتے ہمارا وہ مزاج بن جاوے کہ ساتھیوں کی خوبیاں ہم پر کھلے اور ہمارے عیب ہم پر کھلے، ہمارے عیب کھل جاوے اور ساتھیوں کی خوبیاں ہم پر کھل جاوے۔ ہماری خوبیاں نہ کھلے، ہمارے کیا کھلے؟ آدمی جتنا کام میں گھسے گا اس کے عیوب کھلیں گے اور ساتھیوں کی خوبیاں کھلے گی۔ جب خوبیاں کھلے گی تو اکرام زندگی میں پیدا ہوگا، ہر ایک کے درجے کے مطابق اکرام کرے گا۔ میرا بھائی ہے، بھائی کا درجہ ہے، بڑے بھائی کا درجہ ہے، ماں باپ کا درجہ ہے، علماء کا درجہ ہے، پرانوں کا درجہ ہے، نجوں کا درجہ ہے۔ انزل الناس منازلہم، صفت احسان کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ایثار کے ساتھ آدمی اپنی زندگی کو پیش کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، آدمی جتنا بھی خرچ کرے گا، کھلائے گا، پلائے گا، بھائیوں کے گھر میں اچھا کرے گا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا خندہ پیشانی کے ساتھ کسی کو ملنا بھی صدقہ ہے۔ حضور نے کبھی بھی منہ نہیں چڑھایا۔ جب بھی کوئی صحابی حضور کے پاس آتے، ماشاء اللہ آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح کھل جاتا تھا۔ صحابہ فرماتے کہ حضور سب سے جب مجھ سے محبت کرتے، وہ نبی کی وہ صفت تھی، آپ کا ملنے کا انداز خندق۔ بعض لوگ تو ایسے ملتے جیسے وہ 50 دن کی وہ آتے ہیں وہ کڑی، کھٹی کڑی پی کے آئے ہو۔ ارے بھائی اچھی طرح ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی تو صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ گھر میں جاوے بیوی کے ساتھ، ایسے گھر میں جاوے کہ بیوی خوش ہو جاوے، یار کیا ہنس کے آ رہا ہے۔ جب حضور ایک بار ہنس کے گھر میں داخل ہو جائے نا، تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ہنس رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے نا، کیا محبت ہے کہ میں کھجور کو مکھن کے ساتھ ملا کر کھاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ آج کا دنیا کا کوئی لڑکا نہیں کہہ رہا، حضور اپنی بیوی عائشہ کو بتا رہے ہیں کہ میں کھجور کو کس کے ساتھ ملا کے کھا رہا ہوں؟ مکھن کے ساتھ۔ حضرت عائشہ کا اس طرح اتنی محبت ہے، مجھے تو آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں مکھن کو شہد کے ساتھ ملا کر کھاؤں۔ مکھن کا شہد کا ٹیسٹ کھجور کے ٹیسٹ سے زیادہ ہے۔ اب پوچھ لو حکیموں کو، یعنی یہ طریقہ گھر میں رہنے کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں زندگیاں ہماری کیا بنے گی؟ بااخلاق بنے گی۔ اس لیے ہمارے دل میں یہ سب میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کھلانا بھی پلانا بھی، لا نرید منہم جزاء ولا شکورا۔ یہ کس نے کہا؟ فاطمہ اور علی نے، جو کھلایا تھا قیدی کو، یتیم کو، اللہ نے فوراً کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے تھینک یو نہیں چاہتے، بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ لفظ شکریہ بھی نہیں چاہتے۔
اللہ ہم کو دے گا. یہ تمام صفات زندگی میں لانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے راستے کی محنت ہے کہ میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے انشاءاللہ. تو نکلنے کی برکت سے ہمارے دل میں ایمان قوت آئے گی. اسے میرے نبی نے تبلیغ میں نکلنے کے فضائل سنائے. اللہ کے راستے کا ایک دن دنیا کے 1000 دنوں سے بہتر گئے. اللہ کے راستے کی دھول جنت کی خوشبو گئے. اس سے میرے بھائیوں ہمارے الامین مسجد ہے. ہمارا کام امانت داری کے ساتھ کرنا ہے. ماشاءاللہ آپ کی چلی کی جماعت نومبر میں نکلے گی. چارواں کی جماعت ہماری اجتماع سے نکلے گی. اس سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ارادہ کرو کہ ہمارا جو بھی یہاں کی ڈیٹ ہو یہاں کی تاریخ طے ہوئی ہو اس وقت اب کون کون اللہ کے راستے میں چار بنے ہوئے تیار کھڑے ہو کر ناموں کو پیش کرنا ہوگا. ہمت کرے ساتھی. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطایا سے درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا, تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. آج کی گشت کو اللہ تو قبول فرما. یا جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اللہ تو اس کی آبیاری فرما. اس پورے مجمع کو قبول فرما. اللہ جن کی جو پریشانیاں ہو اللہ تو جانتا ہے, ان تمام کی پریشانیوں کو مولا تو عافیت کے ساتھ اللہ کریم دور فرما. بے مکانوں کو مکان عطا فرما, بے دکانوں کو دکان عطا فرما, ہر ایک کو برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ قرضوں سے اللہ غریب کی حفاظت فرما. دین کی محنت کو لے کر دنیا میں جانا آسان فرما. دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. ایمان کامل, اخلاص کامل, احسان کامل عطا فرما. دین کے سارے شعبے دنیا میں زندہ فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا